زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ملک میں 1960 کے بعد دوسرا سبز انقلاب لایا جا رہا ہے۔ زراعت کی ترقی کے لیے تمام وسائل پورے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی سیمینار سے خطاب، کہا کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کسان ہیں جو زراعت کے لیے روز محنت کرتے ہیں۔ کسان پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو غذائی اجناس فراہم کرتے ہیں۔ کسان کو زراعت کی ترقی دینے کے لیے وسائل چاہیے۔ وطن واپسی پر جیل بھی جانا پڑا تو کوئی پرواہ نہیں۔ نواز شریف کی اپنے وطن واپسی کے معاملات پر قانونی ٹیم سے بھی مشاورت جاری۔ نواز شریف کو 14 اگست کو وطن واپسی کا مشورہ دیا، تاہم ساتھیوں کی اکثریت نے ستمبر کے وسط میں واپسی کا مشورہ دے دیا۔ نواز شریف نے قریبی ساتھیوں کو نومبر میں عام انتخابات کا عندیہ بھی دے دیا۔ فراڈ، سازشی، فتنہ، فسادی ٹولہ ملک اور عوام کو لوٹ کر چلا گیا۔ ملک سے باہر بیٹھا ٹولہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے۔ سازشی ٹولے کی جماعت کا آج کوئی ترجمان نہیں۔ دفاع کے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس میں کہا کہ فارن ایجنٹ کے مطابق ان کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس جماعت کا کوئی ترجمان نہیں۔ جس طرح چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور وائس چیئرمین کو ضمانتیں دی ہیں، اس طرح مجھے بھی ضمانت دی جائے۔ تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی معنی خیز دہائی پر کمرہ عدالت کہتوں سے گونج اٹھا۔ پرویز الہی نے کہا کہ 1.5 ماہ سے جیل میں ہوں، وہاں مسائل کے سوا کچھ نہیں ہے، ہر طرف کیڑے ہیں، کمرے میں ہی واش روم ہے، صرف تصویر کھینچنے کے لیے چیزیں لاتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں۔ الیکشن وقت پر ہوں گے، قوم سے امید ہے وہ دوبارہ ملک کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گی۔ ملک کو تباہی سے ہمکنار کرنے والوں سے نجات کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات اور گفتگو میں کہا کہ 1 ماہ بعد مرکز کی حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی۔ وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں کہ ہم اپنی مدت پوری کرنے پر حکومت چھوڑ دیں گے۔ شکر گڑھ میں سیلابی ریلا، ریسکیو جوانوں کی بروقت کارروائی، ریلے میں پھنسے لوگوں کو بروقت نکال لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریسکیو اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی آگاہی اور بروقت وبا حفاظت انخلاء کی تیاریوں کی بھی ہدایت کر دی۔ ریسکیو اداروں کو راوی، چناب اور ستلج میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فل پروف انتظامات کا بھی حکم دے دیا گیا۔ منی لانڈرنگ کیس، اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز سمیت تمام ملزموں کو بری کر دیا۔
सवालात पर तफ्तीशी अफसर खामोश, मैं सब FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा, ये बात याद रखें। जज के रिमार्क्स, FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करवा दिए। मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, फसायत, अंगेजियत, बर्बरियत और लाकानूनियत है। आज सुबह 2 बजे मेरे अजीज दोस्त सैयद कासिम शाह के दोनों घरों में मेरी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। जब मैं ना मिला तो उनके घरों में बुरे तरीके से तोड़ फोड़ की गई। इनके इकलौते 11 साल बेटे सैयद ओन मोहम्मद को उठाकर साथ ले गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। IMF की टीम से मुलाकात बहुत अच्छी रही। स्टैंड बाय मुआहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। अगर इस मुआहदे को सपोर्ट न करते तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि PDM के अंदर फिजा अबर आलूद है, देखते हैं ऊंट किस करवट बदलता है। मौलाना फजल रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाला है। IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी। आलमी जंग से फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करके CCC कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि हालिया मौसमी बहाली के सफ़र की जानिब से ये एक और मुस्बत खबर है। आने वाले दिनों में मज़ीद रेटिंग एजेंसियाँ पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड करेंगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मुल्क में 1960 के बाद दूसरा सबज इनकलाब लाया जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ज़राअत के लिए रोज मेहनत करते हैं। किसान पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को ग़ज़ाई इजनास फराहम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसान को ज़राअत की तरक्की देने के लिए वसाइल चाहिए। ज़राअत की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। उसमें अल्लाह ताला अपना बेपाया फजल कर्म के साथ उसमें हमें तरक्की मिले और पाकिस्तान अपना असल मकाम हासिल करे। इसके लिए जो सिपा सलार ने जो बात की कि ये वजीर आज़म का विजन है, सच्ची बात करनी चाहिए। 75 साल में ऐसे कई विजन्स आए और गए, बड़े कागजों के पलंदे फिजिबिलिटीज बनी, लेकिन जो तरक्की का राज जिस बात में पिन्हा है वो है मुसलसल अमल, अमल और अमल और मेहनत और मेहनत और मेहनत। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये आज 60 की दिहाई में जो
زرعی ترقی ہوئی تھی اس نے پاکستان کو ہمسائے ملک سے بھی آگے پاکستان چلا گیا، دنیا کے کئی ممالک سے آگے نکل گیا، ہماری پیداوار بڑھ گئی، بیج بہت توانا بیج وہ مہیا کیا گیا، اور ڈیمز بنائے گئے، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم اور اس طرح دوسرے منصوبے، نہریں بنائی گئیں، جس سے کہ ملک کے اندر ایک زرعی انقلاب آیا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے کئی ادوار میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن یہ بات کہ اگر ہم کسان کی جو محنت ہے، مثال کے طور پر گندم، یقیناً اگر کسان کو اپنی گندم کی قیمت جو اس کے اوپر لاگت آتی ہے وہ نہیں ملے گی تو وہ کسان وہ گندم پیدا نہیں کرے گا، وہ کسی اور وہ زرعی جنس پیدا کرے گا، چلے جائے گا میز میں یا گنے میں یا کسی اور۔ لیکن اگر کسان کو قیمت مناسب ملتی ہے تو الحمدللہ کسان بڑے شوق سے محنت کرے گا اور گندم کی یا ابھی بات آج ہوئی کپاس کی، اس کی پیداوار میں دن رات ایک کر دے گا۔ مگر کیا یہ کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہاں پر مکمل نہیں ہوتی۔ ایک تو بات طے ہے کہ کسان کو اس کا معاوضہ پورا ملنا چاہیے، جس طرح اس سال گندم کی قیمت بڑھائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 سال میں ایک ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح کپاس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ اس کی قیمت جو منیمم پرائس اس کی بڑھائی گئی ہے، تو امید کی جانی چاہیے کہ ایک ماضی کے کئی سالوں کے مقابلے میں ہمیں کپاس انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اس کی پیداوار پہلے سے اچھی ملے گی۔ بٹ دس از ناٹ انف۔ اصل بات اگر پاکستان کے اندر ایک زرعی انقلاب آنا ہے تو اس کے لیے جس طرح آپ نے یہاں پر کئی پریزنٹیشن دیکھی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اس کے لیے یقیناً ایک بہت صحت مند بیج آپ کو مہیا کرنا یہ حکومت کا فرض ہے، اس کے لیے کھاد مہیا کرنا وقت کے اوپر یہ حکومت کا فرض ہے، اس کے لیے جو ادویات ہیں کیڑے مکوڑوں کے لیے وہ بہت صحیح ہونی چاہیے، کوئی اس میں ایڈلٹریشن نہ ہو، یہ حکومت کا فرض ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جو آج کے دور میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے، میں نے ابھی چند دن پہلے میں وہاں پر جنرل آصف منیر صاحب کی دعوت پر گیا تو بہت شاندار پریزنٹیشن دی انہوں نے۔ ریل ٹائم میں وہاں پر ہم نے دیکھا، ریل ٹائم میں کہ کس طرح وہاں پر زراعت کے اوپر مامور لوگ کام کر رہے ہیں، اگر پیسٹ وارننگ ہے تو اس کے لیے کیا نظام ہے، اور اگر وارننگ آئی تو پھر کس طرح اس کو ریل ٹائم میں کسانوں کو اس کی اطلاعات پہنچانی ہے، ادویات وہ مہیا کرنی ہے، اور میں نے کچھ کر رہے ہیں اس میں صحیح معنوں میں اس میں سعودی عرب میں نواز شریف کی وطن واپسی کی حتمی تاریخ طے پانے کے لیے مشاورتی عمل جاری ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پاکستان میں اپنے بااعتماد ساتھیوں سے ٹیلی فونک رابطے کر رہے ہیں۔ وہ موجودہ سابق اراکین سینٹ قومی اسمبلی سے اپنی وطن واپسی اور پارٹی امور پر مشاورت کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی اپنے وطن واپسی کے معاملات پر قانونی ٹیم سے بھی مشاورت جاری۔ کچھ رہنماؤں اور قریبی ساتھیوں نے نواز شریف کو 14 اگست کو وطن واپسی کا مشورہ دیا، تاہم ساتھیوں کی اکثریت نے سپتمبر کو وسط میں واپسی کا ارادہ کرتے ہوئے نواز شریف کو کہا کہ دیرینہ ساتھیوں سے گفتگو کرتے رہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ وطن واپسی پر کچھ عرصے کے لیے جیل بھی جانا پڑا تو وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے قریبی ساتھیوں کو نومبر میں عام انتخابات کا عندیہ بھی دے دیا۔ نواز شریف نے اپنے درینہ ساتھیوں سے پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم اور استحکام پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے قریبی ساتھیوں کو عام انتخابات کی تیاریوں اور مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ فراڈ، سازشی، فتنہ، فسادی ٹولہ ملک اور عوام کو لوٹ کر چلا گیا۔ ملک سے باہر بیٹھا ٹولہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے۔ سازشی ٹولے کی جماعت کا آج کوئی ترجمان نہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ فارن ایجنٹ کے مطابق ان کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اس جماعت کا کوئی ترجمان ہی نہیں ہے۔ ان کا ترجمان ٹویٹر ہینڈل ہے۔ کوئی بھی شخص اپنا چہرہ اس فتنے اور فساد کے لیے سامنے لانے کو تیار نہیں۔ عوام کی روزی روٹی تباہ کی ہے، معیشت تباہ ہو چکی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ شخص جھوٹا اور ذہنی مریض ہے، اس کا مرض لا علاج ہے۔ فتنے کے کہنے پر دوسروں کو چور کہنے والے لوگ آج نواز شریف کی اچھائی کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ ملک سے باہر بیٹھا اس فسادی کا ٹولہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے۔ اس ٹولے نے لسبیلا ہیلی کاپٹر کے شہدا کے خلاف مہم جوئی کی، آرمی چیف، اہم شخصیات کے خلاف خطرناک سوشل میڈیا مہم چلائی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان پر سر پر ڈنڈے، راکٹ لانچر مارنے کی اطلاعات ہیں۔ کہا گیا ہے کہ کسٹڈی کے اندر مار دیں گے۔ اگر تمہارے پاس جواب ہے تو عدالتوں میں کیوں نہیں دیتے؟ اگر تمہارے پاس توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کا جواب ہے تو بالٹی ڈبہ پہننے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو انسانی حقوق خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور میرے درمیان شہباز شریف دوری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ تم نے جی ایچ کیو پر حملہ کرایا، تم نے شہدا کی یادگاروں کو جلایا، تم نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا، یہ سارے تمہارے عمال نامے ہیں۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت چند لوگ غیر ملک میں بیٹھ کر کمپین چلا رہے ہیں۔ اس نے تباہی کی، اب ملک میں استحکام آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف، مریم نواز کی میرٹ پر بنیاد پر ضمانت ہوئی ہے۔ عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ ملک دشمنی کس نے کی۔ حامد خان، شہزاد اکبر گواہی دے رہے ہیں کہ نواز شریف بالکل بے گناہ تھے۔ آج کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ ذمہ دار تھے۔ سیاست میں پیٹرول بم اس نے متعارف کروایا۔ سوشل میڈیا کمپین کا حصہ بننے والوں کا علاج قانون کے مطابق ہوگا۔ تو وہیں دوسری جانب آئی ایم ایف کی حیثیت سے حکومت کی بجائے ایک سیاسی جماعت کے پاس گئی۔ پاکستان کا طاقتور ادارہ اس وقت مکمل نیوٹرل ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف 2017 میں جو فیصلہ آیا وہ پہلے لکھا جا چکا تھا۔ جاوید ہاشمی نے اپنا استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو عدالت کے ذریعے نکالا جائے۔ جاوید ہاشمی کے بیان پر کسی عدالت یا ادارے نے اعتراض نہیں کیا۔ مزید کہا کہ کیا حامد خان کی بات پر کس نے نوٹس لیا؟ 9 مئی کے واقعے کا ریاست کو انصاف نہیں مل رہا، وہاں نواز شریف کو کیسے انصاف ملے گا؟ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو ضمانتیں دی گئی ہیں۔ جب 23 کروڑ عوام کا اعتبار انصاف سے اٹھ جائے تو معاشرہ کدھر جائے گا؟ آج جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان میں اس کی وجہ انصاف کا نہ ملنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ آئی ایم ایف کس حیثیت سے حکومت کی بجائے ایک سیاسی جماعت کے پاس گئی ہے۔ پاکستان کا طاقتور ادارہ اس وقت مکمل طور پر نیوٹرل ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف 2017 میں جو فیصلہ آیا وہ پہلے لکھا جا چکا تھا۔ جاوید ہاشمی نے اپنا استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو عدالت کے ذریعے نکالا جائے گا۔ جاوید ہاشمی کے بیان پر کسی عدالت یا ادارے نے اعتراض نہیں کیا۔ مزید کہا کہ کیا حامد خان کی بات پر کس نے نوٹس لیا؟ 9 مئی کے واقعے کا ریاست کو انصاف نہیں مل رہا، وہاں نواز شریف کو کیسے انصاف ملے گا؟ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو ضمانتیں دی گئی ہیں۔ الیکشن وقت پر ہوں گے، قوم سے امید ہے کہ وہ دوبارہ ملک کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گی۔ ملک کو تباہی سے ہمکنار کرنے والوں سے نجات کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ سینئر صحافیوں سے ملاقات کے دوران مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 1 ماہ بعد مرکز کی حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کرنے پر حکومت چھوڑ دیں گے، اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ اس حوالے سے مشکلات کا بھی سامنا ہے، قرضوں کا بوجھ بھی کم کرنا
शुरू हो गया है। पीटीएमए के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि दोस्त ममालिक की मदद और IMF से भी मदद मिल चुकी है। मुआशी बेहतरी के साथ कीमतों में कमी आएगी। बेहतरी की तरफ सफर शुरू हो चुका। मैंने जलसों में भी कहा था कि मुल्क मुआशी तौर पर बहुत कमजोर है। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी दूसरा बड़ा कदम होगा। आम आदमी की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की मायने खेज दहाई पर कमरा अदालत कहकों से गूंज उठा। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान परवेज इलाही का कहना था कि जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन को जमानतें दी हैं, इस तरह मुझे भी जमानत दी जाए। परवेज इलाही की मायने खेज दहाई पर कमरा अदालत में कहके लग गए। परवेज इलाही ने अदालत को बताया कि 1.5 माह से जेल में हूँ। जज ने पूछा वहां क्या मसाइल हैं। परवेज इलाही ने जवाब दिया कि वहां मसाइल के सिवा कुछ है ही नहीं, हर तरफ कीड़े हैं और कमरे में ही वॉशरूम है। फाजल जज ने पूछा आपके पास एयर कंडीशन है, जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया कि एसी तो क्या, उनके कमरे से पंखा भी निकाल कर ले गए हैं। सरकारी वकील ने कहा कि कवानीन के तहत सारी सहूलियात दी गई हैं। परवेज इलाही ने जवाब दिया कि सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए चीजें लाते हैं और वापस ले जाते हैं। ये मेरे साथ एक दिन जेल में रहकर तो दिखाएं। मेरे पाँव फूल गए हैं, सर्वसिस अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया जाए। नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज है। फस्तायत, चंगेजियत, बर्बरियत और लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी। आज सुबह 2 बजे मेरे अजीज दोस्त सैयद कासिम शाह के दोनों घरों में मेरी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। जब मैं न मिला तो उनके घरों में बुरे तरीके से तोड़फोड़ की गई और इनके इकलौते 11 साल बेटे सैयद ओन मोहम्मद को उठाकर साथ ले गए। उन्होंने कहा कि मेरे घरों में 5 मरतबा रेड किया गया, जबकि 30 साल पहले मेरी मरने वाली माँ के घर को भी नहीं बख्शा गया। मेरे 3 टेलीफोन, लैपटॉप, घड़ियां और गाड़ियां सब कुछ ले गए हैं। अदालत के हुक्म के बावजूद मेरी गाड़ियों को वापस नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि IMF की टीम से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हमने स्टैंड बाई माहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। अगर इस माहदे को सपोर्ट न करते तो डिफॉल्ट का खतरा था। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि PDM के अंदर फिजा अब्र आलूद है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। कल मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नून लीग से नाला नजर आए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। एक नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है जो देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि IMF की टीम से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब की 9 माह के लिए फैसिलिटी दी है। हमने स्टैंड बाई माहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया है। अगर इस माहदे को सपोर्ट न किया जाता तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता। डिफॉल्ट की सूरत में महंगाई और ज्यादा बढ़नी थी। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि IMF की टीम से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हमने स्टैंड बाई माहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। अगर इस माहदे को सपोर्ट न करते तो डिफॉल्ट का खतरा था। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि PDM के अंदर फिजा अब्र आलूद है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। आलमी मालियाती फंड IMF माहदे के बाद आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करके CCC कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई। IMF माहदे के सबब पाकिस्तान की फंडिंग की राह हमवार होने की वजह से की गई है। इस हवाले से वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग को अपग्रेड किया है। उनका कहना था कि फिच ने तवील मुद्दती करेंसी रेटिंग ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग IDR से CCC कर दी। इसहाक डार का कहना था कि हालिया मुआशी बहाली के सफर की जानिब से यह एक और मस्बत खबर है। वज़ीर आज़म, हुकूमती इत्तेहादियों, मुआशी टीम और कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
دوسری جانب معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ریٹنگ ایجنسیاں پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کریں گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، ایک شارٹ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب رینجرز اور ریسکیو 122 نے بھارت کی جانب سے آنے والے سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو بچا لیا۔ پنجاب رینجرز اور ریسکیو 122 کا شکر گڑھ میں مشترکہ ریسکیو آپریشن دھان کی کاشتکاری کے دوران پھنسے والے بیشتر افراد کو سیلابی ریلے میں ڈوبنے کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ IMF کی ٹیم سے بہت اچھی ملاقات ہوئی، ہم نے اسٹینڈ بائی معاہدے کو پاکستان کی خاطر سپورٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شکر گڑھ میں سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کے بروقت انخلا اور مدد پر رینجرز اور ریسکیو 122 کے اہلکاروں کو خدمات کو سراہتے ہوئے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں لوگوں کی آگاہی اور بروقت بحفاظت انخلا کی تاریخیوں کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ رینجرز اور ریسکیو کی بروقت امدادی کارروائی سے خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد کی جان بچائی گئی ہے۔ پاکستان کے فرض شناس سپوتوں کو مجھ سمیت پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے ریسکیو اداروں کو راوی چناب اور ستلج میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فل پروف انتظامات کی ہدایت کر دی۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے شکر گڑھ میں سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کے بروقت انخلا اور مدد پر رینجرز اور ریسکیو 122 کے اہلکاروں کی خدمت کو سراہتے ہوئے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں لوگوں کی آگاہی اور بروقت وبا حفاظت انخلا کی تیاریوں کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رینجرز اور ریسکیو کی بروقت امدادی کارروائی سے خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد کی جان بچائی جائے گی۔ دوسری جانب پنجاب رینجرز اور ریسکیو 122 نے بھارت کی جانب سے آنے والے سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو بچا لیا۔ پنجاب رینجرز اور ریسکیو 122 کا شکر گڑھ میں مشترکہ ریسکیو آپریشن دھان کی کاشتکاری کے دوران پھنسنے والے بیشتر افراد کو سیلابی ریلے میں ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ بھارت کی جانب سے آنے والے سیلابی ریلے کی اطلاع ملتے ہی پنجاب رینجرز اور ریسکیو 122 نے شکر گڑھ کے سرحدی علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری کیا۔ ریسکیو 122 اور پنجاب رینجرز کی ریسکیو ٹیموں نے خواتین، بچوں سمیت 223 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ سیلابی ریلے میں پھنسے افراد نے ریسکیو آپریشن کامیابی سے مکمل ہونے پر ریسکیو ٹیموں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ مزید کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب بھی پنجاب رینجرز کی ریسکیو ٹیم متاثرہ علاقوں میں موجود ہے۔ راولپنڈی پولیس نے شیخ رشید کے قریبی دوست قاسم شاہ کے 2 گھروں پر چھاپے مار کر ان کے بیٹے سید اون کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے پہلا چھاپا ایئرپورٹ اور دوسرا لوئی بھیر کے علاقے میں مارا۔ قاسم شاہ کے اہل خانہ نے پولیس پر چھاپے کے دوران دونوں گھروں میں توڑ پھوڑ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس CCTV کیمرے اور DVR بھی اٹھا کر لے گئی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ راولپنڈی پولیس نے شیخ رشید کے قریبی دوست قاسم شاہ کے دونوں گھروں پر چھاپے مار کر ان کے بیٹے سید اون کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے پہلا چھاپا ایئرپورٹ اور دوسرا لوئی بھیر کے علاقے میں مارا۔ قاسم شاہ کے اہل خانہ نے پولیس پر چھاپے کے دوران دونوں گھروں میں توڑ پھوڑ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس CCTV کیمرے اور DVR بھی اٹھا کر لے گئی ہے۔
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया। एतराज में कहा गया है कि मुद्दई ने अपनी दरख्वास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं किए और ये वाज़ेह नहीं किया है कि पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 184(3) के ज़मरे में कैसे आती है। रजिस्ट्रार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने किसी और फोरम से रजू नहीं किया और ये निशानदही भी नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी मफाद आमा का मामला कैसे है। यह भी एतराज किया गया है कि दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को आर्टिकल 248 के तहत फरीक नहीं बनाया जा सकता। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया। एतराज में कहा गया है कि मुद्दई ने अपनी दरख्वास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं किए और ये वाज़ेह नहीं किया कि पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 184(3) के ज़मरे में कैसे आती है। इसके अलावा रजिस्ट्रार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने किसी और फोरम से रजू भी नहीं किया और ये निशानदही भी नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी मफाद आमा का मामला कैसे है। आमदन से जायद असासों के केस में नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14वीं मरतबा नैब लाहौर पेश नहीं हुए। साबिक वज़ीर आला के वकील ने इस्तदा किया है कि उस्मान बुज़दार आज भी पेश नहीं हो सकते। नैब ने उस्मान बुज़दार के वकील की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। नैब ने उस्मान बुज़दार के वकील से जवाब वसूल करने से भी इनकार कर दिया। उस्मान बुज़दार की अदम पेशी पर नैब हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन से वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए इस्तदा कर दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत उस्मान बुज़दार को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब ज़राए ने बताया कि उस्मान बुज़दार पर नए ऑर्डिनेंस का इतला करने का फैसला किया गया है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जमों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जमों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है। सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्जमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने 27 सवालात के जवाब अदालत में जमा करवा दिए। जज फखर बहज़ाद ने सवाल किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। FIA के वकील ने बताया कि JIT ने इंक्वायरी की थी, सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी। जज ने रिमार्क देते हुए कहा कि जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने सवाल किया कि FIA के 7 वॉल्यूम में कोई भी सबूत नहीं है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने सदर मुमलिकत को हज की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की और जारी तरक्याती मनसूबों, विफाक के ताउन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के इकदाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि विफाक के ताउन से सूबे की तरक्की यकीनी है, अवामी फलाह बहबूद पर हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि गवर्नर सिंध की आवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे लायक तहसीन हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन अकाई यूनियन अयाज भट्ट की ज़ेर क़यादत अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में इजलास मुनाकिद। पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स के आउटसोर्सिंग के बारे में तमाम शुरा को आगाह किया गया।
کس طرح حکومت ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کر کے ادارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتی ہے؟ تمام شرکا نے ادارے کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کا عزم کا اعادہ کر دیا۔ اجلاس میں شریک تمام ملازمین نے چیئرمین میں اکائی یونین پر زور دیا کہ احتجاج کی کال دیں، ہم اس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ چیئرمین اکائی یونین نے ملازمین کو بتایا کہ ہم کسی صورت ادارے کی آؤٹ سورسنگ نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین اکائی یونین نے سول ایویشن انتظامیہ، سیکرٹری ایویشن اور منسٹر ایویشن سے مطالبہ کیا کہ اپنے وعدے کے مطابق وہ یونین کو آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے ٹی آر او فراہم کرے۔ اجلاس میں دوسرے یونینز اور ایسوسی ایشن سے متحرکہ احتجاج کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ فیسز پاکستان کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں ایک بین المذاہب سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم، مسیح، سکھ اور ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ قابل افسوس ہے۔ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ امن، سلامتی اور یکجہتی کو فروغ دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ناظرین، ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر بٹو کا شہر کے مختلف پارکوں اور گرین بیلٹس کا دورہ کریم پارک، ناصر باغ، چشتیاں پارک، نہرو پارک، گول باغ، فٹ بال گراؤنڈ، گلشن راوی، مون مارکیٹ کا دورہ کیا گیا۔ ڈی جی پی ایچ اے نے زرٹیجون اور ایک کے پارکوں کی گرین بیلٹس پر ہارٹی کلچر سمیت دیگر کاموں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر زون 1 شاہ نواز بٹو کی ڈی جی پی ایچ اے کو پارکوں اور گرین بیلٹس پر کام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ محمد اصغر نے ڈی جی پی ایچ اے کو لائٹنگ اور انجینئرنگ کے کام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈی جی پی ایچ اے کے افسران کو پارکوں میں بارشوں کے پانی کی نکاسی اور خراب لائٹنگ کو فعال کرنے کی فوراً ہدایت۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کامیانہ کی زیر صدارت سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کیشور، ایس ایس پی آپریشن سہیب اشرف اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود چوہدری سول لائنز اور سٹی ڈویژن کے ایس پیز، اے ایس پیز، سرکل افسران اور ایس ایچ اوز انچارج انویسٹیگیشن موجود تھے۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی انتظامات سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں زیر التوا روڈ سرٹیفکیٹس، زیر تفتیش مقدمات اور عادی مجرمان کے علاوہ عدالتی مفرور ملزمان اور اشتہاری کی گرفتاری کے حوالے سے کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سی سی پی او لاہور کی تمام پینڈنگ کیسز اور روڈ سرٹیفکیٹس جلد سے جلد نمٹانے کی ہدایت۔ انہوں نے کہا کہ ایس ٹی پی اوز اور انویسٹیگیشن آپریشن ونگز محنت، جذبے اور لگن سے فرائض انجام دے یقینی بنائے۔ بلال صدیق کامیانہ نے کہا کہ ایس ڈی پی او انویسٹیگیشن پیشہ ورانہ امور اپناتے ہوئے تفتیش کے معیار کو بہتر بنائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس شہریوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے دن رات سڑکوں پر موجود ہے۔ پولیس کس طرح سے شہریوں کی مدد میں شانہ بشانہ کام کر رہی ہے؟ محکمہ پولیس پر بنائی گئی فلم محافظ الحمرا ہال میں دکھائی گئی۔ فلم میں کیا کیا دکھایا گیا، اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر۔ لاہور کے الحمرا ہال میں پنجاب پولیس پر بنائی گئی فلم محافظ دکھائی گئی۔
جس میں مختلف ایکٹرز نے محکمہ پولیس کا کردار ادا کیا۔ فلم میں دکھایا گیا کہ محکمہ پولیس کی نوکری سب ضروری کاموں سے افضل ہے۔ فلم بنانے اور دکھانے کا مقاصد پاکستان کے شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی دعوت پر مدعو کیے جانے والے سابقہ آئی جیز اور ایڈیشنل آئی جیز سمیت ٹک ٹاک سٹار نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ لاہور پولیس اور ٹریفک پولیس کی مرد و خواتین نے بھی آمد کی، جبکہ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ محکمہ پولیس میں مزید ترقیاں دیے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بہت بڑے بڑے نامور نام، بڑے بڑے چہرے، بڑی بڑی سیلیبریٹیز یہاں پہ آئی ہیں، شامی صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جس کا نام نہ لوں، معذرت ان کے ساتھ برا نہ منائیے گا۔ آپ سے وعدہ ہے آپ کی ویلفیئر، آپ کی پروموشنز، آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفرز، آپ کی سیٹ کریشنز، آپ کی کیریئر پلاننگ، آپ کی عزت، آپ کی تکریم، آپ کے گھر والوں کی صحت، آپ کی صحت، خدا نخواستہ کہیں پرابلم آئے، اس میں ابھی میں مختلف ضلعوں سے مل کے آیا، میں وعدہ کر کے آیا ہوں ان ضلع کے افسران سے بھی، اس میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ ہے کہ الحمدللہ ان پہلے 100 دنوں میں ہم نے اپنے ویلفیئر کے فنڈ کو 100% بڑھایا۔ کس طرح؟ کمائی کو 175، پھر ہم 200 کروڑ پہ پہنچے، پھر ہم 225 کروڑ پہ پہنچے، اور اس سنڈے کو ہم الحمدللہ پچھلے سال کی نسبت 235 کروڑ ایکسٹرا مزید پہلے سے زیادہ پہ پہنچے۔ دوسری جانب کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا کا کہنا تھا کہ میں خود پولیس آفیسر کی بیٹی ہوں اور کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے کہ میرے والد گھر آئے اور ایمرجنسی حالات میں پھر واپس جانا پڑا۔ جنت مرزا کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور پولیس اور ٹریفک پولیس دن رات شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر سخت سردی اور گرمی میں حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ کیمرہ مین محمد نواز کے ساتھ وسیم صابر، چیف کرائم رپورٹر، کوہ نور نیوز، لاہور۔ فیزز پاکستان کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں ایک بین المذاہب سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم، مسیح، سکھ اور ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ قابل افسوس ہے، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ امن، سلامتی اور یکجہتی کو فروغ دیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیسز پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر انسانی حقوق خلیل طاہر سندھو نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے حوالے سے نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے بلکہ پاکستان میں بسنے والے دیگر مذاہب کے افراد کی بھی دل آزاری ہوئی ہے۔ ایسے واقعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ایسے واقعات آزادی رائے زمرے میں بھی نہیں آتے۔ میں پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے بڑے منظم اور مؤثر طریقے سے اپنا احتجاج بین الاقوامی دنیا میں ریکارڈ کروایا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیسز پاکستان کے سربراہ جوید ولیم نے کہا کہ فیسز پاکستان نے 100 سے زائد خواتین پر مشتمل اسپرٹ نامی گروپ تشکیل دیا ہے، جس میں خواتین کے لیے بین المذاہب تقریبات اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا۔ جاوید ولیم نے سویڈن میں ہونے والے قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے کہا کہ اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ تقریب سے ڈائریکٹر انسانی حقوق محمد یوسف، شکیل الرحمان سمیت دیگر نے بھی اظہار خیال کیا اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ جی بہت شکریہ KNN کا اور آپ بھائیوں کا۔ خلیل طاہر سندھو، فارمر منسٹر ہیلتھ، ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرس۔ KNN کا بہت شکریہ۔ آپ جو میڈیا ہے ہمارے معاشرے کی آنکھیں، چہرہ اور ہاتھ ہے، اور آپ کی وجہ سے یہ بات آگے جائے گی۔ آج کا یہ جو سیمینار تھا، جو عید الاضحیٰ والے دن سویڈن میں ایک عراقی شخص نے ایک ناپاک حرکت کی اور مقدس کتاب کو جو ہے وہ جلایا گیا، جس سے نہ صرف مسلم بھائیوں کے بلکہ پورے جو بھی انسان محبت رکھنے والا یا دل میں درد رکھنے والا سب کے دل جو ہے وہ ٹوٹے، جس کا اظہار بھی بہت طریقے سے اچھا کیا گیا اور پرامن احتجاج کیا گیا پورے ورلڈ میں، اور پاکستان نے پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ بہت بہترین اس کا احتجاج جو کیا۔ جی ہاں، میں مفتی سید عاشق حسین، خطیب جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا، ناظرین آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر، سویڈن کے اندر رونما ہونے والے اس دلخراش واقعہ پر احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور اعتدال کے ساتھ
امن کی راہیں بھی تلاش کی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو سویڈن کے اندر ہونے والے دلخراش واقعہ کا سب سے بڑا جو قابل افسوس پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکومتی سطح پر اور حکومتی سرپرستی میں کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سویڈن ایک ایسا واحد دنیا کا ملک ہے جس نے اپنے امن کو تباہ و برباد ہی نہیں کیا بلکہ پوری دنیا کے امن کو بھی داؤ پہ لگانے کی ناپاک کوشش کی ہے. السلام علیکم، میرا نام سائرہ بٹ ہے اور میں یوتھ کاؤنسل فار انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمنی کی کوارڈینیٹر ہوں. ہمارا ادارہ پچھلے 3 سال سے فیسز کے انڈر کام کر رہا ہے. فیسز کو 2003 میں سٹارٹ کیا گیا، جس پر کام کرتے کرتے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ساتھ یوتھ، مختلف مذاہب کے خواتین رہنما اور مختلف مذاہب کے مرد رہنما بھی شامل ہیں، اور ہم نے یونٹی کے ساتھ، ایکسیپٹنس کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھایا ہے. اور ہمارے ساتھ جو یوتھ میں ممبرز ہیں وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ممبرز ہیں، جس میں بہائی فیتھ ہے، جس میں سکھ ممبرز ہیں، کرسچن ممبرز ہیں اور مسلم ممبرز ہیں. اور جن چیزوں کو جو ٹیچرز ہمیں یونیورسٹیز اور کالجز میں نہیں دی جاتی ہے امن کے حوالے سے یا انٹرفیتھ کے حوالے سے، وہ ہمیں اس ادارہ سکھاتا ہے. اچھا، میرا نام فریال ہے اور آج جو ایونٹ کیا گیا ہے میں اس کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں کہ فرسٹ ٹائم عورتوں کو موقع ملا ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئی ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں تمام کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے حصہ لیا ہے. اور جیسے خواتین کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، تو اب اپنے اپنے عقیدے کو بھی لے کے آگے بڑھیں گی خواتین اور سب مل کے کام کریں گے. اہم خبر آپ کو دیں کہ ملک میں اندھیر نگری جیسی صورتحال چل رہی ہے. اہم ادارے کے افسران کی جانب سے سرکاری گاڑیوں میں منشیات اسمگلنگ کا انکشاف ہوا. لیسکو گاڑیاں منشیات اسمگلنگ میں استعمال ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے. شکایات سامنے آنے پر کمپنی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. سرکاری گاڑیوں پر نیلی لائٹس لگا کر منشیات اسمگل کرنے کے الزام پر اسسٹنٹ مینیجر ٹرانسپورٹ توصیف کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے. پرائیویٹ نمبر لگا کر استعمال ہونے والی گاڑی ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں لیسکو چیف کے نام پر رجسٹرڈ ہے. سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر رفت محبوب کو سرکاری گاڑیاں فراہم کرنے پر بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. تحقیقاتی کمیٹی نے پیٹرول میں خرد برد کرنے پر بھی انکوائری شروع کر دی، جبکہ لیسکو چیف شاہد حیدر نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کے تحقیقاتی کمیٹی کو تشکیل دے دی ہے. سیکریٹری لیبر فیصل فرید کی زیر صدارت ڈپارٹمنٹ کا تعارف اجلاس ڈپٹی ڈائریکٹر راؤ زاہد نے سیکریٹری لیبر کو ادارے کی فعال کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. سیکریٹری لیبر نے اجلاس میں انسپیکشن کے جدید اور سائنسی طریقہ کار کو اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کے افسران کو شارٹ ٹرم، میڈ ٹرم اور لانگ ٹرم ہدف متعین کر کے کام کرنا چاہیے تاکہ ترقیاتی کاموں میں تیزی آ سکے. اجلاس میں سیکریٹری لیبر کا ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے لاز اور ریگولیشنز کو بہتر بنانے کا فیصلہ. سیکریٹری لیبر فیصل فرید کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی ہمارا مستقبل ہے. ادارے کے تمام فعال کو جلد از جلد ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. نگران صوبائی وزیر محکمہ صحت اور سوشل ویلفیئر بیت المال ڈاکٹر جاوید اکرم کا سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ کا تفصیلی دورہ. چمن نشیمن سینٹرز، ڈیفیچیٹ سکول اور ٹریننگ رومز کا تفصیلی معائنہ کیا گیا. سیکرٹری محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال ظہور حسین نے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. اور آپ کو بڑی خبر دیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سعید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی. اسلام آباد میں منعقدہ گرین پاکستان سیمینار میں آرمی چیف نے خطاب میں کہا کہ ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم باصلاحیت قوم ہیں. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم مل کر اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں. آرمی چیف نے کہا کہ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحیثیت ادارہ مکمل جانفشانی اور قلب و روح کے ساتھ محنت کریں گے. ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے لیے دو ہی حالتیں ہیں. جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. مسلمان کے لیے نا امیدی اور مایوسی کفر ہے.
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज। रॉयल वॉशिंग मशीन, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान। रॉयल, साथ जिंदगी भर का।